السلام علیکم، میں صوبیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں رزق دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈریں گے تو زندگی کسی کی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر جتنے دن انسان زندہ ہے تو ڈرے بغیر زندگی گزار لے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ کل بہت عجیب پریس کانفرنس ہوئی، اتنی ذلت ہوئی عورتوں کی، اتنی ذلت ہوئی۔ خاور ملائکہ نے اپنی زندگی کا ہر گندگی زندگی کی لوگوں کے سامنے پیش کی اور ہمارے میڈیا نے خوب بڑھ چڑھ کے دکھائی، جو کہ پوری دنیا نے دیکھی۔ ہمارے میڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ ایک جو آدمی بالکل بیکار آدمی ہے، جس کو شرم ہی نہیں آتی، جو بیوی اس کے ساتھ رہ چکی، جس کے بچوں کو اس نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اس بیوی کے خلاف وہ اتنی گندی باتیں کر رہا ہے۔ ہر عورت سن رہی ہے، ہر بچہ سن رہا ہے، جس کو نہیں بھی معلوم تھا ادھر وہ بھی، اس کو بھی معلوم ہو گیا، بچوں کو۔ اور میڈیا بڑے زور شور سے دکھا رہا ہے، اور خبریں دکھانے پہ تو ان کو پابندی ہے کہ یہ خبر آپ کو نہیں دکھانی، یہ نہیں دکھانا، یہ۔ لیکن جو خاور ملائکہ نے غلیظ باتیں کریں وہ میڈیا نے بڑے شوق سے دکھلائی۔ خاور ملائکہ جو تھے وہ اس وقت پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری بری طرح کانپ رہے تھے، ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی، وہ خود بھی کانپ رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم کس نے بٹھایا اور کس زور پہ بٹھایا گیا۔ اس قدر ان کی باڈی لینگویج خراب تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں اور کیا نہیں بولوں۔ یہ تو سب نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی بے تکی باتیں کرے چلے جا رہے تھے۔ جبکہ ان کی بیٹیوں نے قرآن پہ حلف لے کے بھی بتا دیا کہ ہماری ماں ایک پاک صاف عورت ہے، لیکن اللہ جانے شوہر کو 4 سال بعد کیوں جا گئے اور کیوں اس قدر غلیظ باتیں کر رہے ہیں۔ اور ہم سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس کو اٹھا کے اچھال کے دکھا رہا ہے۔ یہ کون سا میڈیا ہے سمجھ نہیں آتا، جو لوگوں کو مستقل ان گندی باتوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ ملک جو ہے ہمارا مریم نواز کی وجہ سے سنا ہے ترقی کر گیا، اور بہت زیادہ ترقی کر گیا، جو کہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ ان کو ہنگامے سب کچھ یہ مریم نواز کی ذمہ جاتی ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جو کچھ بھی گندگی کی ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی ٹک ٹاکروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کی یہ جو غلط انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب یاسمین راشد ایک بزرگ خاتون ہیں، کینسر کی مریض ہیں، شہباز شریف کو بھی کینسر تھا، وہ جیل میں تھا، ان کو ریلیف دے دیا گیا کہ ان کو کینسر ہے اس لیے ان کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ تو یاسمین راشد کا اتنا بڑا کیا قصور ہے کہ ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اور اسی طرح صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو بھی قید کیا ہوا ہے، اور اللہ جانے ان کو کن پریشانیوں میں قید کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ عمران خان تو ایک بہادر لیڈر ہیں، لیکن ان عورتوں پہ بہت ترس آتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ارشد شریف کا کیس سامنے آیا اور ان کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انصاف دلاتا ہے اور دلوا کے رہتا ہے، اور ظالم جو ہے ہمیشہ پکڑا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ معلوم ہو چکا ہے کہ کینیا والوں نے بتا دیا ہے، جو بھی حقیقت ہے انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں ان تک کب پہنچتے ہیں اور کب ان کو کیفری کردار تک پہنچاتے ہیں۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد ان کی فیملی کو انصاف دلائے، اور پوری دنیا کو جو ارشد شریف کو پسند کرتے تھے ان کو انصاف دلائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی افواج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور واقعی میں کرتے ہیں، ہم ترجیح دیتے ہیں پاکستان پہ اپنی افواج کو، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیانات جو ایسے بیانات ہیں ان سے گریز کریں، اس کی وجہ سے ان کا مورال گرتا ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان کا مورال گرے اور وہ کسی کی نظروں میں آئیں۔ خدا حافظ۔